میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت کے بعد پاکستان پہ کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یو ایس سینیٹرز نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ریویو کریں گے۔ کچھ یو ایس سینیٹرز کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے نمبر 2 ایمن الزواری بھی شاید پاکستان میں ہی موجود ہوں اور پاکستان کو بہت سارے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پہ بھی نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سارا کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جو اسامہ بن لادن کے بارے میں انفارمیشن ابھی تک سامنے آئی ہے، اس کی یمنی بیوی کے مطابق وہ اس ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ میں پچھلے 5 سال سے رہ رہی تھی اور 5 سال بعد پہلی دفعہ وہ باہر آئی ہے۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے بہت سی کانسپیریسی تھیوریز بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے کہ وہ نہ ویڈیو جاری کریں گے، نہ پکچر ایٹ لیسٹ اس سٹیج پہ جاری نہیں کریں گے۔ لیکن اسامہ بن لادن کی ایک 12 سالہ بچی کے بیان کے مطابق اس نے دیکھا ہے کہ امریکی فوجیوں نے اس کے بابا کو گولی ماری اور اس کے بعد اسے گھسیٹ کے لے گئے۔ اسامہ بن لادن کی ایک یمنی بیوی جو اس وقت موجود تھی، اس نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ موجود تھے اور وہ اس وقت تک اسامہ بن لادن زندہ تھے جب تک اس کی ٹانگ میں گولی لگی اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ناظرین، اسی موضوع پہ اور اس کے ڈیفرنٹ اینگلز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال جو فارمر ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس بھی ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شاید فوج کی طرف سے ایک سرکاری بیان آیا ہے جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں انٹیلیجنس ڈیولپ کرنے پہ کہ اس کی پاکستان میں موجودگی ہے، کچھ شارٹ کمنگز تھی۔ کیوں؟ دیکھیے، یہ انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے اور کوئی بھی جو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب انیشل انٹیلیجنس را انٹیلیجنس ہوتی ہے جو اس کا کہ بیسس شک پہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور ریفائن کرنے کے بعد اس کو اس جگہ پہ لایا جاتا ہے جہاں پہ کہ وہ حقیقت کے طور پہ یہ 100% انشورنس کے ساتھ آپ کو پتہ لگتی ہے۔ ابھی یہ جو اٹیک ہوا ہے جس میں کہ یو ایس فورسز نے اٹیک کیا، اس کے اندر بھی ان کی جو لیول آف کریڈیبل انٹیلیجنس تھی، کریڈیبلٹی جو تھی انٹیلیجنس کی، وہ 60% انہوں نے کلیم کی ہے، اور اس کے بیسس کے اوپر یعنی 40% رسک تھا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ انٹیلیجنس فیلیئرز نہیں ہوتے، دنیا بھر میں ہوتے رہے، پاکستان کی طرف سے بھی اس میں جھول ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اسامہ کی موجودگی کا ایز پر دی آفیشیل اسٹیٹمنٹس پتہ نہیں چل پایا، اور اس وجہ سے امریکہ کو غالباً ہم سے زیادہ بہتر پتہ تھا۔ یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ 2009 سے جو اس طرح کے رپورٹس ہیں کہ پاکستان نے اس ایبٹ آباد کے بارے میں اور اس کمپاؤنڈ کے بارے میں امریکہ کے ساتھ شیئر کیا تھا، سی آئی اے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ کچھ شکوک ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ موجود ہو۔ اب وہ تو بتا دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایز لیٹ ایز 14 اپریل، یعنی اس مہینے کی 14 تاریخ تک، پچھلے مہینے کی 14 تاریخ تک یہ چیز ان کو کچھ نہ کچھ بتایا گیا کہ ہم ابھی بھی اس کو بہت کلوزلی فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگست سے امریکن انٹیلیجنس فورسز جو تھیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اگست 2010 سے انہوں نے خاص فوکس رکھا ہوا تھا، اور تمام ٹیکنالوجیکل جو ان کو سپورٹ اویلیبل ہے، جو کہ غالباً جو ٹیکنیکل ایڈوانٹیج آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے۔ وائس ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، تقریباً 800 گز فاصلہ ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے اس جگہ کا جہاں پہ اسامہ بن لادن کی یمنی بیوی نے کہا وہ 5 سال سے مقیم تھی۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کا پتہ نہ لگے؟ دیکھیے جی، یہ تو نالائکی ہے، نااہلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف آئی ایس آئی لیول پہ نہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے لیول پہ اور ہماری جو سول انٹیلیجنس ہے اس کے لیول پہ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ نہ پتا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو رہ رہا ہو، تو پھر پاکستان میں اور پی ایم اے کاکول سے صرف 800 گز کے فاصلے پر اس کا پتہ نہ کرنا جو ہے وہ اس کو سوائے نااہلی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن میں ایک بات پہ جو امریکنز جو یہ ایک انسینویشن کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے جان بوجھ کے یہ چھپایا، اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ جیسے ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا ہے، اسی طرح جب یہ اس احاطے کے بارے میں، اس کمپاؤنڈ کے بارے میں خود پاکستان نے امریکہ کو اطلاع دی تھی کہ یہ ایک سسپیشس کمپاؤنڈ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ جو سسپیشس ایکٹیویٹیز یا ٹرانسمیشن یہاں سے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک یہ بری الذمہ ہیں ہم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ یہ جو ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی لیپس ہوا ہے
کہ 2 گھنٹے تقریباً 3 ہیلی کاپٹر یا 4 ہیلی کاپٹر ہماری ایئر سپیس میں رہے اور وہ کسی کو پتہ نہ چلا اور یا اس پہ ریئیکٹ نہ کر سکے، تو یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے، ہمارے منہ پہ تھپڑ ہے، اور اس میں بہت ایک مورال لوئرنگ پوائنٹ ہے یہ فورسز میں بھی، سول سوسائٹی میں، عوام الناس پہ بھی، کیونکہ بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر ہمارے دوسرے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، وائس ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں منہ پہ تھپڑ ہے. ہم تو شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ آپ سو جائیں، ہماری فضائیہ جاگ رہی ہے، ہماری فوج جاگ رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اس کیس میں کیا ہوا؟ دیکھیے، اگر اس کو آپریشنل لاجک کے طور پہ دیکھا جائے کہ اس قسم کا مشن کیا پلان کیا جا سکتا ہے، ایڈمرل صاحب اس کے بارے میں بڑی اچھی جانکاری رکھیں گے کہ اس طرح کے جو مشنز ہوتے ہیں ان کو بڑے آسانی سے پلان کیا جا سکتا ہے، اور یہ کسی کوئی امریکی فضائیہ کا کمال نہیں ہے کہ انہوں نے اگر ویلیز کو یوز کیا ہے، اگر انہوں نے ان بلائنڈ سپاٹس کو یوز کیا ہے جو کہ ان کو ریڈار شیڈوز کے اندر رکھتے ہیں، اور یہ جو علاقہ جہاں سے یہ انٹری انہوں نے کی، اور یہ جو پورا علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، شیلڈڈ ہے، یہاں پر آپ کے جو اگر ریڈارز لگے ہوں گے تو ان ریڈارز کا جو آپ کا ویژول جو سائٹنگ ہے وہ صرف اس سے obstruct ہوتی ہے ان پہاڑوں سے، یعنی آگے پہاڑ شیلڈ بن جاتا ہے، اس کے پیچھے چھپنا آسان ہے، ادھر سے رستہ ڈھونڈنا پاسبل ہے. رات کے اندھیرے میں ان کے ہیلی کاپٹرز کے پاس یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ وہ فلائی کر سکتے ہیں نائٹ، اور بالکل لو لیول کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی اتنی بڑی یہ اس کو کوئی ایسا کمال کہنا اور یا یہ کہنا کہ ہم فیل کر گئے ہیں. دوسرا جو ہمیں پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں ویسٹرن بارڈرز کے اندر، یعنی آپ کو کوئی ایریل تھریٹ نہیں تھا وہاں سے. آپ انڈیا کی طرف سے توقع کر سکتے ہیں اس قسم کی چیز کی، لیکن صاحب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن بارڈر سے کس قسم کا تھریٹ تھا. یہاں پہ میں ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن کے گھر تک پہنچنے کا راستہ کس طرح سا تھا، اور اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ راستہ اسامہ بن لادن جہاں پہ موجود تھا، جہاں پہ اس کی ہلاکت ہوئی، وہ کس طرح کا تھا، یہ دیکھتے ہیں. آباد کے کچھ مکینوں کے مطابق اس کا نیا نام شاید غازی آباد ہونا چاہیے. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ کہ فوج کی کافی زیادہ پریزنس ہے. منڈیاں کا اور ایک بلال ٹاؤن کا بورڈ نظر آیا، اور ہمارے دائیں جانب بلال ٹاؤن ہے. بلال ٹاؤن کو یہ راستہ جاتا ہے؟ ہاں، یہ میڈیا والے ادھر ہی ہیں اسامہ بن لادن کا جہاں پہ ہوا تھا. سبھی کو یہاں پہ معلوم ہے، آپ جس سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو راستہ بتائے گا کہ اسامہ بن لادن کا گھر کس جگہ پہ موجود ہے. سڑک کچا راستہ ہے جو کہ اس سائڈ کو جا رہے ہیں، اور جیسے پولیس والوں نے بتایا تقریباً 2 منٹ کا راستہ ہے یہاں سے جہاں پہ اسامہ بن لادن کا گھر تھا. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ مزید گفتگو جاری رکھیں.